الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمانہ معترف ہے ایک ہماری استقامت پر، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا. راہ الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آیا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ. کیوں حسن دو عالم نہ ہو قربان انہی پر، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے اولاد سے پیارے ہیں صحابہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان گرامی قدر، ذوالحج دا مبارک مہینہ اور عید الاضحیٰ دے مبارک ایام بڑے شوق، ذوق اور ولولے دے نال گزر چکے۔ گزشتہ جمعے میں ابراہیم علیہ السلام دیاں انہاں دو دعاواں دا تذکرہ کیتا سی، جنہاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے رب دے خزانیاں نوں لٹ لیا سی۔ پہلی دعا کیتی ابراہیم علیہ السلام نے زمزم والا رب کولوں لے لیا، اور دوسری دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کوثر والا بھی رب تو لے لیا۔ بڑی تفصیل نال اس عنوان تے گفتگو کر چکیا، اور نال ہی میں اعلان بھی کیتا سی کہ جس طرح ذوالحج دے مہینے دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور واقعات اجاگر نظر آندے، اسی طرح ذوالحج دی 18 تاریخ نو داماد رسول ہم زلف حیدر کرار جامع القرآن ناشر القرآن صاحب حیا صاحب جود و سخا خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ بھی ذوالحج دے مہینے دے اندر ہے۔ کوشش کراں گا انشاءاللہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور فضائل تسا حضرات دے سامنے بیان کر سکا۔ دعائے اللہ تعالیٰ شرع صدر نال حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحج دے مہینے چ جڑے جانور قربان کر دن انہاں نوں مسلمان کیا جاندا ہے۔ ذوالحج دے مہینے چ جڑا اپنی جان دے دے انہوں عثمان کیا جاندا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے با حیا سن، روایات دے اندر آندا ہے کہ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، گھر دے اندر موجود سن تے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا آیا سی۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ کچھ دیر تو بعد عمر فاروق آئے، آقا اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر کچھ وقت گزریا، دروازے تے دستک ہوئی، من دکل باب، کون دروازے تے؟ آواز آئی کہ آقا میں عثمان۔ میرے محبوب نے سیدنا عثمان نو اندر بلان تو پہلے اپنے آپ نو سمیٹیا، اپنی پنڈلی تے کپڑا دے دیتا، اپنے آپ نو ٹکن تو بعد اپنے جسم تے کپڑا دین تو بعد پھر آواز دیتی کہ عثمان اندر آ جا۔
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنیاں اکھاں نال اے سارا منظر ویکھ دیاں۔ حضرت عثمان آئے، مسئلہ پوچھیا، گفتگو ہوئی، چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے۔ سیدہ نے آ کے سوال کیتا کہ آقا ابا جی آئے تسی اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے تسی اسی طرح بیٹھے رہے، پر جدوں عثمان آیا تے تسی اپنا آپ ٹک لیا، اپنے جسم نو اپنے کپڑیاں دے اندر سمیٹ کے پھر عثمان نو اجازت دیتی آن دی۔ تے حضور نے فرمایا عائشہ عثمان او شخص ہے جندے کولوں رب دے فرشتے حیا کردے، تے میں محمد اندے کولوں کیوں نہ حیا کراں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اگر میں آپ دے فضائل و مناقب دی اندر ہی جاواں تے بہت زیادہ سیدنا عثمان دے فضائل اور مناقب موجود نے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں کہ چند ایک دو تھوڑے سامنے عرض کر سکا۔ میرے محبوب نے اعلان نبوت کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے ابتدائی کلمہ پڑھیا، اسلام چ شامل ہوئے، پھر اسلام چ شامل ہون تو بعد ابو بکر عرض کر دین کہ آقا ہن میرا کی کام ہے؟ حضور نے فرمایا تو بھی اپنے دوست احباب نو اسلام دی تبلیغ کر۔ تے ابو بکر صدیق نے تبلیغ شروع کیتی تے ابتدائی جڑے 6 بندے ابتدا دے اندر ابو بکر نے مسلمان کیتے انہاں نو اسلام ول لے آئے، انہاں دے اندر پہلا نمبر عثمان بن عفان دا ہے۔ دکان تے کھڑے سن حضرت عثمان، کیونکہ ابو بکر صدیق بھی ایک مشہور تاجر سن تے عثمان ایک مشہور مکے دا سیٹھ بھی سی۔ آپس دے اندر بھی انہاں دی دوستی تے یارانہ سی تجارت دے حوالے دے نال۔ ابو بکر نے جدو حضرت عثمان نو اسلام دی دعوت دیتی تے عثمان نے بھی کچھ پوچھے دسیوں، ابو بکر دی گل نال گل ملا کے محبوب دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ اس دن تو بعد سیدنا عثمان تے بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے، بڑے تشدد ہوئے۔ حضرت عثمان دے چچا نو پتہ چلیا کہ خاندانی مذہب چھڑ کے، خاندانی دین چھڑ کے، آباء و اجداد دا دین اور مسلک چھڑ کے ایک ہور نبی دا کلمہ پڑھ لے، جنہوں اسی کھلایا، جنہوں اسی پروان چڑھاندے پے ہیں، اوندے مگر لگ گیا ہے۔ تے حضرت عثمان نو پکڑ کے ایک درخت دے نال رسیاں دے نال بند دیتا اور مارنا شروع کر دیتا کہ تو اس دا انکار کرے گا تو تیری جان چھٹے گی۔ تے حضرت عثمان کہندے ہیں چچا جان پہلے مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں سی، اس محبوب دا پتہ نہیں سی، اوندیاں زلفاں ویکھیاں نہیں سن، اوندے چہرے نو تکیا نہیں سی۔ ہن جدوں دی مصطفیٰ نال ملاقات ہو گئی ہے، میں اپنے جسم دیاں ہڈیاں دا سرما تے بنوا سکدا، مصطفیٰ دا ساتھ نہیں جی چھڑ سکدا۔ روایات دے اندر آندا ایک چٹائی منگوا کے حضرت عثمان نو رسیاں نال بن کے اس چٹائی دے اندر لپیٹ دیتا گیا۔ لپیٹن تو بعد ایک پاسوں اس دا منہ بند کر کے تے دوسرے پاسوں اگ جلا کے شدید دھواں دیتا گیا حضرت عثمان نو۔ تے اتنی سخت اذیت ملن تو بعد عثمان نو چچا پوچھدا ہے عثمان کی خیال ہے؟ عثمان کہن لگا ابتدا جدوں تو کیتی سی نا ظلم و ستم دی، جیڑا اس ویلے میرا خیال سی ساریاں سزاواں بھگتن تو بعد ہن بھی میرا اوہی خیال ہے کہ میرا نبی آمنہ دا لال ہے، اور میرا کوئی خیال نہیں۔ کلمہ نہ چھڈیا، اسلام نال مصطفیٰ نال ایسا یارانہ لایا
ایسیاں یاریاں پئیاں کہ ایک ویلا آیا دنیا نے کیا خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر ایک انگوٹھی پہن دے سن۔ امام الانبیاء دے ہاتھ دے اندر بھی انگوٹھی سی، اس انگوٹھی تے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ، جڑی میرے محبوب نے اپنے ہاتھ دستے نبوت دے اندر پائی سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انگوٹھی تے لکھیا سی کہ میرے لئی اللہ کافی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی انگوٹھی پہن دے سن، اس انگوٹھی تے لکھیا ہوندا سی کہ زندگی نالوں شہادت دی موت اچھی۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑی انگوٹھی پہن دے سن، اس انگوٹھی تے حضرت عثمان دیاں دو دعاواں لکھیاں سن۔ میرا بھی اج دل چاہتا ہے کہ میں کافی مرتبہ حضرت عثمان دے فضائل و مناقب سنا چکے ہیں۔ گزشتہ سال میں 4 جمعے سیدنا عثمان تے پڑھائے۔ میں صرف اج انہاں دو دعاواں دا تذکرہ کرنا چاہتا جہڑیاں دو دعاواں عثمان نے کیتی، تے وہ دو دعاواں کیتیاں ہی نہیں بلکہ انہاں دو دعاواں نو عثمان بن عفان نے اپنی انگوٹھی تے نقش کر لیا سی۔ پہلی دعا سی کہ یا اللہ زندگی دیں سعادت والی تے موت دیں شہادت والی۔ یہ دو دعاواں، پہلی دعا زندگی دیں سعادت والی تے موت دیں شہادت والی۔ تے ہن زندگی سعادت والی جنوں مل جائے نا، پر میں دیکھیے میں حضرت عثمان دے فضائل پڑھے، حضرت عثمان دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ سیدنا عثمان دی زندگی بڑی ہی سعادت والی زندگی ہے۔ کیونکہ جدو بندہ کہے نا کسے نو، کسے دے خاندان دی گل کرے، کسے دا خاندان پوچھے کہ اوندا خاندان اگر کسے اعلیٰ خاندان دے نال جا کے ملدا ہوئے تے لوگ کہندے تیرا تعلق بڑے ہی اچے خاندان دے نال ہے، تیرا یارانہ، تیریاں یاریاں، تیری برادری، بلکہ انج کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ تو جس خاندان دا چشم و چراغ ہے اس خاندان دی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد والوں 5ویں پشت دے نال امام الانبیاء دے نال جا کے ملتے۔ کس طرح کہ جیرے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا سن، اوہی 5ویں پشت دے نال عثمان بن عفان دے بھی دادا بنتے۔ تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی اما جنہ دا نام سی ام الحکیم، اے بھی اس تے تسی توجہ کرنا کہ شاید تھاڈے علم دے اندر پہلے گل ہووے یا نہ ہووے، میں خود پہلی مرتبہ پڑھی ہے کہ سیدنا عثمان دی نانی جان ام الحکیم انہاں دی نسبت کندے نال ہوندی ہے؟ انہاں دی نسبت میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی قدر سید حضرت عبداللہ دے نال جا کے مل دیے۔ پھر مل دی نہیں، مفسرین نے لکھیا ہے کہ ام الحکیم عبداللہ دی ہمشیرہ سی، جرمہ پیدا ہوئے دونوں۔ عبد المطلب 10 پتر سن،
اونا پترا دے اندر ایک عبداللہ جدو پیدا ہویا تے عبداللہ دے نال ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، عبداللہ دی ہمشیرہ پیدا ہوئی، اس ہمشیرہ دا نام ام الحکیم سی تے جیڑی اگوں چل کے عثمان بن عفان دی نانی اماں بن گئی۔ خاندان دی لڑی عثمان دے والد والے ویکھیے تا مصطفیٰ نال ملدی ہے، عثمان دی امی والوں ویکھیے تا مصطفیٰ وال ملدے نے، تے عثمان نو آپ ویکھیے تے مصطفیٰ نال ملدا ہے۔ یہ ایسا تعلق جس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت عثمان دے نال ہویا، ہن بندہ کسے نو کہے نا کیونکہ خاندان دا نام مرتبہ نہ ہوئے تے اس گھر دے اندر کوئی ایسی بیٹی کوئی ایسی لڑکی نکاح چ آ جائے تے لوگ کہندے کہ انہاں دے گھر فلاں لوکاں دی فلاں خاندان والیاں دی کڑی آ گئی ہے، اون دی وجہ نال اے وی اچھی ہو گئے، انہاں دا بھی نام ہو گیا ہے۔ تے جندے گھر محمد دی بیٹی آ جائے، جندے گھر رقیہ آ جائے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکاح ہو گیا، ان میں واقعات دے اندر نہیں صرف چیدہ خاص چلکیاں۔ ایک دن بیمار سن، شدید بیمار ہوئیاں، ادھروں میرے محبوب نے اعلان کر دیتا کہ جنگ بدر لی چلنا ہے، تیاری کر لو۔ حضرت عثمان بھی تیاری کرن لگ دیں کہ حضور فرماندن عثمان تو ساڈے نال نہیں جائے گا، تو میری بیٹی تے اپنی بیگم دی اپنی بیوی دی تیمارداری دی رک جا، پر تو جائے گا نہیں، پر شامل کیتا جائے گا، تو جائے گا نہیں۔ ہن ایک بندہ گیا ہی نہیں، کسے کام چ شامل ہی نہیں ہویا، حضور فرماندن عثمان تو جائے گا نہیں، پر جتھے بدری صحابہ دا نام آئے گا اوتھے عثمان تیرا نام بھی لازمی آئے گا۔ روایات دے اندر آندا جے امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر دی تیاری ہو گئی، قافلہ بدر واسطے روانہ ہو گیا تے عثمان اپنی بیوی رقیہ دے کول بیٹھ کے تیمارداری کر دین۔ وقت گزردا رہیا، 17 رمضان المبارک نو بدر دے اندر صحابہ پہنچ گئے، مشرک دے کافر پہنچ گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیاں، جنگ شروع ہو گئی۔ اس انداز دے نال لڑائی تے جنگ ہوئی کہ مسلماناں نے مشرکین دے پر خچے اڑا کے رکھ چھڈے، رب نے اسلام نو فتح دے چھڈی۔ اللہ دا قرآن کہندا جے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ میں مسلماناں نو فتح دے چھڈی، کافرہ نو ذلت دی موت مل گئی، کافر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ 17 رمضان نو لڑائی ہوئی، 18 رمضان نو واپسی دا ارادہ ہویا، 19 رمضان نو سفر شروع ہو گئے تے 20 رمضان نو میرے محبوب نبوت آلے قدم لے کے دوبارہ مدینے دی سرزمین تے آ گئے۔ ذرا توجہ کرو، میں کچھ گہرائی دیاں گلاں ایک دو کرنا چاہتا۔ 20 رمضان حضور مدینے آئے، حضرت زید جنہوں حضرت عثمان کول چھڑ کے گئے سن وہ بھی موجود۔ حضرت محمد الرسول اللہ جدو مدینے داخل ہوئے تے نعرہ تکبیر دیاں صداواں بلند ہو گئیاں کہ رب نے مسلماناں نو فتح عطا کر چھڈی جے۔ وقت گزردا رہیا، حضرت زید تے نظر پئی تے حضور نسے گئے تے حضرت زید نو بلا کے کہندے زید باقی خوشیاں بعد دے اندر ہون گیاں، پر دس میری رقیہ دا کی حال ہے،
میری بیٹی دا کی عالم ہے، میری بیٹی دی طبیعت کس طرح دی ہے۔ حضرت زید دیاں اکھیاں چانسو آگے رو کے کہن لگے کملی والیا رب دیاں مرضیاں اس مرضی دے اگے کوئی سر نہیں جے اٹھا سکدا۔ حضور تھاڈی بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئی، سانو پتہ ہوندا کہ تساں واپس آ رہے ہو، اساں انتظار کر لیندے، اساں تے جنازہ بھی پڑھ لیا ہے تے عثمان جنت البقیع دی اندر دفن کر رہے ہیں۔ حضور مسجد نبوی ول نہیں گئے، حضور نے اپنے قدم جنت البقیع ول موڑ لے تے جنت البقیع جا کے دیکھ دیں سیدہ رقیہ دی قبر تیار ہو چکی۔ حضرت عثمان میرے محبوب دے سینے نال لگ کے آنسو بہان لگ گئے تے عرض کر دین کملی والیا اگر اجازت ہوئے تے قبر کشائی کر کے چہرہ دکھا دیتا جائے۔ حضور نے فرمایا عثمان جدوں مردے نو دفنا دئیے تے پھر قبر کشائیاں نہیں جے کری دیاں۔ اے رقیہ جا میں تینوں رب دے حوالے کردا، اے رقیہ ہن تیری تے میری ملاقات میدان معاشر تے جامع کوثر تے ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صابرہ خاتون ہے حقیقتاً۔ آپ دی والدہ سیدہ خدیجہ دا جدو انتقال ہویا نا اس ویلے سیدہ رقیہ حبشے دی ہجرت لے گئیاں تے والدہ دا چہرہ نہیں ویکھ سکیاں، نہ والدہ نے بیٹی نو ویکھیا خدیجہ نے، نہ رقیہ نو ویکھیا تے نہ رقیہ نے خدیجہ نو ویکھیا۔ سیدہ خدیجہ نو دفن کر دیتا گیا تے ہن جدوں آپ انتقال ہویا تے حضور مدینے گئے، جنگ بدر چ گئے سن، مدینے موجود نہیں سن۔ بیٹی رخصت ہوئی، والد چہرہ نہیں ویکھ سکیا، بیٹی والد نو نہیں ویکھ سکی، والد بیٹی نو نہیں ویکھ سکیا، رقیہ محمد نو نہیں ویکھ سکی، محمد رقیہ نو نہیں ویکھ سکیا۔ اللہ اکبر۔ اس دن تو بعد حضرت عثمان بڑے غم زدہ جے رہن لگے۔ حضور نے فرمایا عثمان بڑا پریشان ہوندا ہے۔ فرمایا آقا ایک تے نسبت میری تاڈے نال والد والوں ملدی سی، ایک نسبت ملدی ہے میری اماں والوں، پر جیری نوی نسبت شروع ہوئی سی کہ میں تہاڈا داماد بن گیا سی، اور جو نسبت ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان پریشان کا تو ہوندا، ہنے جبریل آئے تے مینوں کہہ کے گیا ہے کہ اللہ فرماندے نے اپنی بیٹی کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے۔ اگوں ایک جملہ حضور نے فرمایا، حضور فرماندے نے عثمان رقیہ دا نکاح تیرے نال میں فرشاں تے کیتا ہے تے کلثوم دا تیرے نال نکاح رب نے عرشاں تے کیتا ہے۔ فرمایا عثمان اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دے اندر دیندا، ایک فوت ہوندی جاندی میں دوجی دا نکاح کردا جاندا، کیوں اس واسطے کہ تیرے ورگا داماد نہیں جے ملنا تے میرے ورگا تینوں سسر نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے ایک دن شکایت کی تھی حضور نو کہ حضور میں عثمان نو پیغام نکاح بھیجی ہے کہ میری بیٹی حفصہ نال نکاح کر لے، تے عثمان نے انکار کر چھڑے، تے حضور نے فرمایا عمر پریشان کا تو ہوندا، تیری بیٹی حفصہ نو عثمان نالوں اچھا شوہر ملے گا۔ سبحان اللہ کو یا ذرا، تیری بیٹی حفصہ نو عثمان نالوں اچھا شوہر ملے گا تے عثمان نو تیری بیٹی نالوں اچھی بیٹی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تے ہن رہندی گہرائی چ جاؤ نا تے اگلا مسئلہ پہ حل ہو جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری بیٹی نو عثمان نالوں اچھا شوہر ملے گا۔ عمر دی بیٹی نال حضور نے نکاح کر لیا تے عثمان نالوں اچھا شوہر ملیا کہ نہیں؟ تے دوجا حضور نے فرمایا عثمان نو تیری بیٹی نالوں اچھی بیٹی ملے گی۔
تے عثمان دا نکاح رقیہ تے ام کلثوم نال ہو گیا تے نبی دی بیٹی ملی۔ فرمایا پریشان کانوں ہوندا؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا کسے نے کہ عثمان دے بارے تھاڈا کی خیال ہے؟ حضور حضرت علی نے فرمایا عثمان او شخصیت ہے جنوں رب دے فرشتے بھی جنوں رہن کہندے، آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس دے گھر دے اندروں دو بیٹیاں کوئی لے کے گیا ہوئے۔ بعد عثمان جیڑا مصطفیٰ دے گھر دو دفعہ دلہا بن کے آیا، پہلی دفعہ آیا تے رقیہ مل گئی، میرے محبوب نے فرمایا رقیہ تیرے نکاح دے اندر زندہ، اللہ نے فرمایا محمد بیٹی تیری ہے، لخت جگر تیری ہے، نور نظر تیری ہے، عثمان دے نکاح دے اندر دے دے تے دوجی بیٹی دا نکاح میں عثمان نال کراندا تاکہ ترتی والےاں نو پتہ چلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کلا عثمان ایسا اپنا اعزاز رکھدا ہے جیڑا دو دفعہ دلہا بن کے مصطفیٰ دے گھر آندا ہے، جندے گھر چاتی مار کے دیکھو مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں نظر آندیاں، اللہ فرماندے نے ایسا اعزاز کسے دے نصیب دے اندر نہیں آیا، اے اعزاز عثمان دے نصیب دے اندر آیا ہے تے عثمان کہندا میں ایویں دعا نہیں کیتی سی، اسے لیے کیا سی اللہ مینوں زندگی اداں دی عطا کری جیڑی سعادت والی ہووے۔ این دے نالوں ود کے سعادت کی ہو سکدی ہے کہ نبی دیاں دو بیٹیاں، بولو یار، عثمان دے گھر، اللہ اکبر۔ پھر ہور اگلی گل بھی کردا، عثمان دی تے کے بھی سعادت ہے نا کہ دو بیٹیاں نے، تے دوجی یہ سعادت بھی ہے کہ عثمان نے دو دفعہ ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت حبشے وال کی تھی، دوسری ہجرت مدینے وال کی تھی۔ پہلی ہجرت کی تھی تے رقیہ نال، دوجی کی تھی تے کلثوم نال۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہن ویکھو حضرت علی دی شادی ہوئی، میں اکثر سنا چکی ہوں، میں ان تفصیلات دے اندر نہیں جانا، تے اون دا خرچہ بھی عثمان نے خود اٹھایا۔ کہنے والے تے کہندے نے انہاں دا اختلاف سی، مینوں کوئی کہے کہ فلاں کولوں پیسے لے لا، فلاں دی مدد لے لا، تے میں کہا دفع ہو جا پرے، میرا اندر نال اختلاف ہے، میں اندر کولوں دولت نہیں لے سکدا، میں پیسہ نہیں لے سکدا، میں اندر متھے نہیں لگنا چاہتا، میں اپنی صورت نہیں دکھانا چاہتا، میں اندی صورت نہیں تکنا چاہتا۔ اور کس طرح کہندے علی تے عثمان دا اختلاف سی، علی سامنے کھڑا ہے زرا لے کے تے عثمان کہندا ہے علی زرا تے رکھ دے تے پکڑ قیمت لے کے چلا جا، پر دستے صحیح زرا بیچنا کیوں جاندا؟ فرمایا اج میرا نکاح تے میری شادی محمد دی بیٹی فاطمہ نال ہون لگی ہے تے حضرت عثمان کہندے یار مزہ نہیں آندا، یار دی شادی ہووے پھر میرا ہم زلف بندا ہووے، جس گھروں میں دو لے کے آیا اون دی ہمشیرہ فاطمہ تو لے کے آنی ہووے تے میرا دل نہیں جے چاہندا میں تینوں ایویں واپس موڑدا، انج کر زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا، لے جا۔ تساں کداں کہندے انہاں دی دشمنی سی؟ جنہ انہاں دا یارانہ سی ماں نے جمیا نہیں کوئی اتنا دا یارانہ بھی کھا سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا سیٹھ مدینے دا، مکے چایا تے سیٹھ، مدینے چایا تے مدینے دا سیٹھ۔ ایک دن حضور ارشاد فرماندن کہ مسجد نبوی دے نال جگہ موجود، اگر کسی کو دولت ہوے تے او جگہ خرید کے وقف کر دے۔ حضرت عثمان اٹھے تے جا کے اندے نال گل کر دین کتنے پیسے لے گا؟ وہ کہنے لگا انی قیمت دینی پے گی۔ حضرت عثمان کہنے لگے لے قیمت پکڑ لا تے زمین دے دے۔ میں پوچھیا عثمان اے زمین لے کے کی کرن لگا؟ جواب ملدا ہے پوچھن آلیا اے زمین مسجد نبوی نو مل جائے گی تے مینوں جنت دی زمین مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زمین مسجد نبوی نال شامل ہو گئی تے مسجد نبوی یعنی جو کہہ لاں تے غلط نہیں ہوئے گا، جیڑے جا کے ان مسجد نبوی سجدے کرتے نا اون دی زمین او بھی زمین شامل ہے جیڑی عثمان نے خریدی ہے۔
میں یہ کہتا تے غلط نہیں ہوئے گا کہ عثمان نے جنت خرید لی. سبحان اللہ. ایک دن حضور نے ویکھیا کہ مدینے دیاں عورتاں پانی لے کے آ رہی ہیں تے آ کے کہندیاں آقا یہودیاں دے کول میٹھے پانی دا ایک کنواں ہے او مہنگے دام پانی دین تے نبوت نو مذاق کر دین ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا. حضور نے فرمایا بلال اعلان کر دے اج میں اپنے یاراں نال کچھ گل کرنا چاہندا. حضور منبر تے کھڑے ہو گئے, صحابہ جمع ہو گئے. حضور نے فرمایا میں اج نقد نو جنت دا سرٹیفکیٹ دیندا جیڑا جا کے بیرے روما خرید کے مسلماناں دے نام وقف کر دے. اٹھیا پھر مدینے دا اٹھیا جنوں لوگ عثمان کہندن, اٹھیا جنوں ذنو رین کہندن, اٹھیا جنوں جامع القرآن کہندن, اٹھیا جنوں ناشر القرآن کہندن. جا کے کہن لگا گل سن یہودیا اے کنواں کنے دا دے گا؟ کہن لگا اتنے پیسے لانگا. فرمایا لے پیسے پکڑتے کنواں میرے نام لکھ دے. میں کیا عثمان کنواں نام کیوں لکھوانا؟ حضرت عثمان کہندے اس لیے لکھانا ادھروں کنواں میرے نام ہووے ادھروں جنت میری ہووے. حضور مسجد دے اندر ہی موجود سن تے حضرت عثمان آ کے کہندے لو حضور آ لو اے سند ہے میں کنواں خریدی ہے تے مسلماناں دے نام وقف کر چھڈیا. میں کہا یا اللہ بڑیاں قدرتاں تیریاں, داماد مٹھے پانی دا کنواں خرید کے مدینے آلیاں دیاں پیاساں بجھاوے تے اس دماد دا سسر میدان معاشر چ جامے کوثر پلاوے. انا آتینا کل کوثر, رب نے محمد نو کوثر دتا تاکہ محمد سے راب ہو جائے تے عثمان نے کنواں خرید کے وقف کر چھڑیا تاکہ مدینے آلے سے راب ہو جان. ہے کوئی ایسا سخاوت دے اندر بادشاہ؟ اللہ اکبر. اگلی تے گل ہی نہیں نا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ اکبر. پوچھتے ہی نہیں سن, ادھروں آقا نے اعلان کیتا ادھروں دولت لٹا چھڑی. روایات کے اندر آندا ہے غزوہ تبوک تے حضور اعلان کر دیں چندہ جمع کر دیں. پہلی دفعہ اعلان کیتا حضرت عثمان کھڑے ہوئے 100 اونٹ بیٹھ گئے. دوسری دفعہ پھر اعلان ہویا, اپنی پہلی جگہ چھڑ کے دوسری جگہ تے جا کے کھڑے ہو گئے 100 اونٹ. سبحان اللہ. تیسری مرتبہ حضور نے پھر اعلان کیتا, او جگہ چھڈی تیجی جگہ تے جا کے کھڑے ہو کے کہندے ہیں حضور 100 اونٹ. حضور نے فرمایا عثمان آہا پھر اتھے ہی بس نہیں 100 اونٹ تے دیندے رہے تے پھر نال نقد درم دینار دیتے ہزاراں دی تعداد. روایات دے اندر آندے حضور منبر تے بیٹھے سن, اس طرح چوری دے اندر او درم تے دینار موجود سن. حضور انہاں نال کھیل رہے سن تے آسمان ول نظرہ اٹھا کے کہندے اللہ میں بھی عثمان تو راضی ہاں تو بھی اندے تو راضی ہو جا. اوے جندی رضا دا سرٹیفکیٹ محمد دے. اساں جو کہندے ہیں کہ حضور شافع محشر نے قیامت والے دن شفاعت کرن گے کہ یا اللہ میری امت بخش دے, میری امت دے گناہ بخش دے, یا اللہ انہاں نو معافیاں دے دے. حضور کہن گے نا قیامت والے دن انشاءاللہ کہن گے اللہ حضور ساڈی شفاعت کرن گے تے جندی حضور جیتے جی منبر تے بیٹھ کے کرن. او کملی والا ہاتھ اٹھائے کہ جو ہاتھ اٹھانے کہ اللہ تمام کائنات ٹھہر جا پہلے مینوں محمد دی گل سنن دے. او جندے لئی میں کائنات سجائی, جندے لئی میں دھرتی بنائی, جندے لئی آسمان بنایا, جندے لئی ستارے تے سورج سجا چھڈیا, پوری کائنات دا ذرہ ذرہ میں جس محمد واسطے بنایا ہے. یا جو محمد
ممبر تے بہ کے میرے کولوں کچھ منگن لگا ہے، یا اللہ کی منگن لگا محمد؟ میرے محبوب نے فرمایا ربا میں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کردا، عثمان تو میں بھی راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی خوش ہاں تو بھی خوش ہو جا، مینوں بھی پیارا ہے تو بھی پیارا بن جا۔ اللہ نے فرمایا محمد پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، جنہ تو راضی ہوندا جاندا ہے خدا انہاں تو راضی ہوندا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن گل چو گل نکل رہی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں یار تسی کہہ رہے گوشت دی گرمی تے نہیں ہوئی ہوئی؟ سبحان اللہ کو اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہندا جے انا علینا جمعہ و قرآنا، میں صرف چلکیاں تفصیلات نہیں۔ اللہ فرماندے نا اساں قرآن نو جمع کران گے۔ میں کہا یا اللہ تو زمین تے آ کے جمع کریں گا؟ اللہ فرماندے نے نہیں۔ اچھا ربا تو کاغذ لے کے آئیں گا؟ فرمایا نہیں۔ اچھا یا اللہ تو سیاہی قلم دوات لے آئیں گا؟ فرمایا نہیں۔ تے یا اللہ تو جمع کیویں کرے گا؟ اللہ فرماندے نے جمع عثمان کرے گا تے میرے نام کرے گا۔ سبحان اللہ دیدہ چھال دیو میں اگلی گل دواں، جمع عثمان کرے گا میرے نام کرے گا تے اللہ فرماندے نے میں کہاں گا اے جامع القرآن، اے قرآن نو جمع کرن والا، اے اعزاز اے سعادت بھی عثمان دے نام۔ جیڑی حضرت عثمان نے دعا کیتی ہے نا یا اللہ زندگی ایدا دی دئی کہ سعادت والی ہووے، اے سعادت کوئی کام ہے کہ عثمان قرآن جمع کر دے۔ میں ویکھدا کدی زید کول بیٹھا ہے، میں ویکھدا کدی ام حفصہ کول جا رہا ہے، میں ویکھدا کدی پتھراں تو لا رہا ہے، میں ویکھدا کدی لکھیا قرآن پتیاں تو لے رہا ہے، میں ویکھدا کدی لکھیا قرآن چمڑے تو لے رہا ہے۔ میں ویکھیا کہ عثمان دے کول معاویہ بیٹھا ہے، میں کہا عثمان معاویہ تیرے کول کیوں بیٹھا ہے؟ عثمان کہندن اس لئی بیٹھا ہے کہ اے معاویہ او معاویہ ہے کہ ادھروں وحی آندی رہی ہے تے معاویہ لکھدا رہا جے۔ فرمایا ایک کاتب قرآن ہے کہ اللہ فرماندے جے معاویہ کاتب قرآن ہے تو جامع القرآن ہے، پھر جامع القرآن ہی نہیں ناشر القرآن بھی ہے۔ جمع بھی عثمان نے کیتا تے نشر بھی عثمان نے کیتا۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ شعبہ نشر و اشاعت دا ذمہ بھی عثمان دے کول۔ پھلا اینو میں ہن خدا دی قسم کھا کے کہندا جڑا قرآن میرے کول ہے یہ ایویں میرے کول نہیں، یہ اس لیے میرے کول ہے کہ عثمان میرے کول ہے۔ میرا جملہ یاد رکھنا کہ جامع القرآن اے جمع کیتا قرآن یہ میرے کول ایویں نہیں۔ جاؤ کسے مفتی نو پوچھو جڑا کتابی شکل دے اندر قرآن ہے، یہ اگر کوئی کہہ دے کہ حضور دے دور چ سی تے میں مجرم کہ کتابی شکل دا قرآن 30 سپاریاں دے اندر یہ حضور دے دور چ نہیں سی۔ کتابی شکل قرآن بنیا صحابہ دے دور چ، انہوں صحابہ نے ترتیب دیتا ہے، انہوں صحابہ نے کتابی شکل دیتی ہے، انہوں صحابہ نے محفوظ کیتا ہے۔ حضور دی زندگی دے اندر تے پتیاں تے لکھیا سی، پتھراں تے لکھیا سی، چمڑے تے لکھیا سی، کاغذ تے لکھیا سی، مختلف مقامات تے سی، پر اس نو ایک جگہ جمع کیتا اے کتابی شکل جڑا قرآن اے کون دین والا؟ عثمان تے جنہاں کول قرآن انہاں کول عثمان، تے جنہاں کول عثمان نہیں انہاں کول قرآن نہیں۔ میرے نال کیوں لڑتے ہو؟ میں کہندے جی اختلافی گل کردا، میں تے اختلافی کرن دا عادی نہیں، میں تے نظریاتی گل کردا۔ جے پسند ہے آپ اندے تے غور کرو۔ جاؤ میں کسی دا نام لیتا ہے بولو تو صحیح ہے، میں کسی تے تنقید کیتی، میں کسی نو برا بلا کیا نہیں، میں تے انی گل کہی کہ میرے کول قرآن ہے اس لیے میرے کول ہے کہ میرے کول عثمان ہے، تے جندے کول عثمان نہیں قرآن نہیں۔ ہن آپ لبو نہیں بول دے یار، ہن آپ لبو
جنہاں کول قرآن نہیں انہاں ال ویکھو انہاں کول عثمان نہیں۔ اللہ فرماندے نے عثمان جمع کرنا تیرا کام ہے، مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، جنہاں سینیاں دے اندر عثمان ہوئے گا انہاں سینیاں چ قرآن ہوئے گا، تے جنہاں سینیاں چ عثمان نہیں، اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے میں انہاں دے نیرے قرآن نہیں جے جان دینا جنی دیر تک وہ اپنے نیرے عثمان نہیں لے آندے میں قرآن نہیں آن داں گا۔ جنہاں مسجداں دے اندر قرآن موجود انہاں مسجداں دے اندر عثمان موجود، جنہاں سینیاں چ قرآن موجود انہاں سینیاں چ عثمان موجود۔ اللہ اکبر۔ اے عثمان میں پہلے کیا کہ تانوں یاد ہے میری وہ گل کہ عثمان واحد و شخصیت ہے جیڑا دو تھاواں ایسیاں آئیاں جنہاں دے اندر شامل نہیں ہویا پر شامل کیتا گیا ہے، شامل ہویا نہیں شامل کیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان نے جڑا کہا نا مینوں زندگی اداں دی نہیں جیڑی سعادت والی ہوے، اللہ فرماندے نے اداں دی لبے گی۔ روایات دے اندر آندا جنگ بدر حضرت عثمان گئے نہیں، شامل کیتے گئے، تے صلح حدیبیہ بیعت رضوان عثمان موجود نہیں سی پر شامل کیتے گئے۔ روایات دے اندر آندا جے امام الانبیاء نے ایک دن خواب ویکھیا کہ میں صحابہ دے نال احرام بن کے عمرہ کر رہا، طواف کر رہا، حجر اسود دے بوسے لے رہا، صبح اٹھ کے حضور نے خواب بیان کیتا، صحابہ دے دل دے اندر حسرت آ گئیاں، آقا 6 سال ہو گئے مکہ نہیں ویکھیا، آقا 6 سال ہو گئے حجر اسود تے بوسے نہیں لیتے۔ حضور فرماندے چلو تیاری کرو احرام بنو چلیے عمرہ کرن واسطے ٹریے۔ صحابہ دی جماعت میرے محبوب دی قیادت دے اندر جا رہی ہے، میں دی تفصیلات دے اندر نہیں جاندا، اے بیعت رضوان اے واقعات خود ایک مستقل عنوان تے مستقل 2-4 جمعے بن جاندے ہیں، میں دی تفصیلات دے اندر نہیں، صرف اپنی ایک جملہ کر کے تھاڈے سامنے رکھنا چاہندا۔ ٹوڑ دے جا رہے ہیں۔ حضور نے بشیر بن سفیان دی ڈیوٹی لگائی کہ جا کے ذرا مکے دا جائزہ لے کے آ، انہاں دی حرکات و سکنات ویکھ کے مینوں اطلاع کر۔ صحابہ جا رہے ہیں تے سفیان بن بشیر واپس آ کے 10 دن آقا ساڈے آن دیاں اطلاعاں مکے پہنچ گئیاں۔ میں کہیا یا اللہ انی جلدی کیویں پہنچ گئیاں؟ اللہ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں اے محمد اے نکلے تے خوشبواں پہنچ جاندیاں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اچھا تے انہاں دا کی ذہن ہے؟ فرمایا وہ جنگ کرن دا ارادہ رکھ دیں کہ انہوں نے کیا ہے کہ انہاں نوں مکے داخل نہیں جون دینا۔ روایات دے اندر آندے حضور حدیبیہ دے مقام تے رک گئے، اونٹنی بیٹھ گئی، سبحان اللہ دیکھو یا ذرا، اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ نے کوشش کی تھی اٹھے تے اگے ٹڑے، اونٹنی نہ اٹھی تے نہ ٹڑی، بہ گئی۔ ہن دیکھو نا اونٹنی بہ جائے ابو ایوب دے گھر دے سامنے تے وہ بھی رب دی مرضی، تے اونٹنی بہ جائے حدیبیہ دے مقام تے یہ بھی رب دی مرضی۔ اونٹنی جدو بیٹھی نا تے مقام بھی ایسا سی، روایات دے اندر آندے دے قریب ایک گاؤں سی جس نوں حدیبیہ کہا جاتا ہے، او گاؤں حدیبیہ دے نام تو مشہور سی۔ تو جدو حضور پہنچے تو تے ویکھیا کہ کنواں موجود ہے پر اندے دے اندر پانی موجود نہیں۔ صحابہ نے عرض کیتا حضور اندر پانی تے نہیں، تے پیاس دے نال برا حال ہو رہا ہے، ساڈیاں سواریاں پیاسیاں۔ حضور نے اپنے ترکش چوں ایک تیر کڈیا تے صحابہ نوں دتا، فرمایا ایک کنویں دے اندر جا کے کر دے۔ میرے محبوب دی نبوت والا تیر جا کے جدو کنویں دے اندر لگایا تے پانی دے چشمے جاری۔ حضرت جابر کہندے اسی مقام تے ایک پیالے دے اندر حضور نو پانی پیش کیتا گیا، حضور نے اس پیالے دے اندر اپنے دستے نبوت رکھے تے حضور دیاں انگلیاں چوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے تے صحابہ نے وہ پانی پیتا۔ لے تو کر مقابلہ صحابہ دا، کہ ماں نے جمعیا جڑا صحابہ دا مقابلہ کرے، تو زمزم پی کے کردا، تو زمزم پی کے خوش ہوندا، تو زمزم پی کے سمجھدا میں مار کا مار لیا،
اللہ فرماندے نے قسمت والے نے جنہاں نو زمزم مل گیا ہے تے او زمزم جیڑا نبی دے پیراں دی ایری نال نکلے جیڑا پی جائے او اپنے آپ نو بڑا اچا سمجھدا ہے، پھر انہاں نال اچا کون ہو سکدا ہے؟ جنہاں نے مصطفیٰ دیاں انگلیاں دا نکلیا پانی پیتا ہے، جنہاں نو پانی او ملیا جیڑا مصطفیٰ دی نبوت والیاں انگلیاں چوں نکلیا ہے، حدیبیہ دے مقام تے نکل کے اسے مقام تے ختم ہو گیا، یا اللہ انہوں ختم کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے اعزاز صحابہ دے حصے چایا ہے کہ تاکہ تختی والیاں نو پتہ چل جائے جیڑا زمزم پیوے او بھی اچا ہوندا ہے، جیڑا محمد دیاں انگلیاں دا پانی پیوے او بھی اچا ہوندا جے، پھر انہاں دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکدا۔ میں سانو کوئی پیر جھوٹا دے دے، پیر دوے سبحان اللہ دیکھو یار، او پیر ہوے ککڑ چیر نہ ہوے، سانو کہندے جی پیراں نو نہیں مندے، میں کہ میں پیراں نو مندا، او پیر جنوں ویکھ کے رب یاد آئے، او ولی جنوں ویکھ کے مصطفیٰ دیاں سنتاں یاد آن، او اے پیر تے جنوں ویکھ کے جیبی یاد آئے او پیر نہیں، کہ بندہ کہے یار نے پھر پیسے مانگ لینے ہیں، انہاں پیراں تو اللہ بچائے، کہہ دو آمین، اچھی کہو یار اللہ اکبر۔ پیر تے او سن نا، اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی، آہا تہجد واسطے نکلے تے رستے دے اندر ڈاکو ملے، انہوں نے کہا بابے نو پوچھئے بابا جی اسی عشاء تو بعد نکلے ہاں تے اسی لٹن والے ہاں تے سانو کوئی کار ایسا نہیں ملیا جنوں لٹیے، تے ہن تسی ملے ہو سانو کوئی کار دسو جتھوں لٹیا جاوے، تے شیخ نے فرمایا جے تسی لٹن والے ہو تے میں بھی لٹن والا، اللہ اکبر، کہنے لگے اچھا یہ تے ہور اچھی گل ہو گئی، اسی 4 ہن 5 ہو گئے۔ شیخ فرمان لگے انج کرو یا تے مینوں اپنے نال شامل کر لو تے یا خود میرے نال شامل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے جی اسی تانوں اپنے نال شامل نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اسا عشاء تو بعد لٹن نہیں نکلے ہاں پر کوئی کار لبیا نہیں، تے اسا ہن تھاڈے نال شامل ہونا ہے، جداں تسی آکھو اوویں کراں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا آ جاؤ میرے مگر، ٹرتے رہے، شیخ مسجد دے دروازے چ داخل ہو گئے، سبحان اللہ دی چھل دیو یار ذرا، ساڈے تے جڑا اعتراض کرتے نا پیراں نو نہیں مندے تے ولیاں نو نہیں مندے، میں ولی مندا، میں او ولی نہیں مندا جنہوں ولیوے چڑے ہون، میں انہوں ولی نہیں مندا جنہوں نہ کپڑیاں دا پتہ ہوے نہ بوتھے دا پتہ ہوے، مچھاں 9-6 دیاں، انہوں یہ نہیں پتا کہ داڑھی سنت کنی ہے، جو ولی کا ولی او جے جنوں ویکھ کے مصطفیٰ دی سنت یاد آئے، ولی او جے جنوں ویکھ کے رب یاد آئے۔ مسجد دے دروازے چ لے کے جدوں داخل ہوئے نا ایک دوجے نو کہن لگی ہوئے کہ بابا کدھر نو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہن لگا ہوئے کوئی چپ کر، شاید کوئی مسجد چ راہ نکلدا ہوے، یا تھاڈی سبحان اللہ مسجد چ راہ نکلدا ہوے۔ شیخ نے فرمایا ہاں جس کان نو لٹنا ہے نا وہ مسجد چ نکلدا ہے۔ حضرت شیخ نے وضو کیتا، انہوں نے بھی نال وضو کیتا، مسجد کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے، نیت بن لئی، سبحان اللہ، نیت بننی تے جدوں سر سجدے دے اندر گئے تے آواز دے کے کہندے نو لٹن والے او لٹو، اوے تساں بھی لٹن نہیں نکلے سی تے میں بھی لٹن نہیں نکلیا، میں تانوں اس گھر لے کے آیا، اس گھر چو جنہ مرضی لٹ لو، گھر چو جنہ مرضی لٹ لو، تساں تے او گھر لب دے سی جنوں ایک واری لٹیا جائے پھر اس گھر چ بچدا کچھ نہیں، تے میں اس گھر لے کے آیا، اینو صبح لٹو، دوپہری لٹو، شامی لٹو، راتی لٹو، اور لٹ دے رو جنہ لٹو گے خزانہ وددا جائے گا۔ حضرت شیخ ساریاں نو سجدے چ پا کے کہندے نے ربا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا
بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہ دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ یہ مانا کہ میں ہوں بڑا پاپیاسی، مگر دیکھ تو تیرے در پہ جھکا ہوں، میرے مولا ابھی میں بخشا نہ جاؤں، میرے مولا ابھی میں بخشا نہ جاؤں، بتا تیرے در پہ یہ سر کس لیے ہے؟ سبحان اللہ، گل دور چلی گئی۔ میں ولی مندا، سبحان اللہ، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، میں ولی انہوں مندا جنہوں ویکھ کے رب یاد آئے۔ میں اج کل دے ولیاں نو مندا ہی نہیں، جڑے اج کل دے نے نا وہ ولی نہیں۔ اوئے ہائے، ہن اگلا جملہ بڑا سخت ہے، میں کہندا نہیں، میں ممبر تے بیٹھا، جے کسی نو ضرورت ہوے تے مینوں بعد چ پوچھ کے مل کے نہ پوچھ لے کی جملہ ہے۔ میں ولی مندا انہوں جنوں ویکھ کے مصطفیٰ دی سنت یاد آئے۔ او کادا ولی؟ ولی او سی ماں نے کیا پترا جے نماز پڑھے تے رب شکرا دیندا ہے۔ بابا فرید نے کیا اچھا اما لے پھر میں چھڈاں گا کوئی نہیں۔ ولی تے ہو سجدہ کر رہے ہیں، ماں ایک دن شکر رکھنا بھول گئے، دروازے تے کھڑی ویکھیا کہ پتر تے اپنا کام کر رہے، میں ہی نہیں کیتا، میں شکر نہیں رکھی۔ کیا تو اٹھا کے کہندی ہے ربا جے میرے پتر نو شکر نہ ملی نماز چھڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہن تو چپ کر کے بہ، تو اینو میرے نال جوڑیا ہے۔ ہائے ہائے، تے جڑے میرے نال جڑ جاندے نے نا تے میں انہاں نال جڑ جاندا۔ سلام پھیریا نا تے مصلی دا پلو چکیا تے شکر ملی، کھانی شروع کرتی تے ماں نے کہا صدقے جائے پترا شکر کتھوں آئی؟ کہنے لگے اما انہیں دیتی جرا روز دیندا ہے۔ آہا ولی تے ہو، اما انہیں دیتی جرا روز دیندا ہے، پر اما گل ایک ہے، شکر میں پہلے بھی کھانا، شکر ہن بھی کھا رہے ہیں، پر اندہ ذائقہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہور کیویں نہ ہوے، او جنت او شکر کردی سی اے جنت دی ہے۔ ولی تے ہو، میں ایسے ولی نو نہیں ماندا جتی دی نوک تے رکھدا۔ اگر کوئی کہے کہ میں ولیاں دا انکار کردا، آئے میرے نال گل کرے، ولی شیخ عبد القادر جیلانی، ولی بابا فرید بندا جے، ولی داتا اجمیری بندا جے، کوئی ولی نہیں جڑا اپنا منہ نہ متھا تے آ کے بہ جائے کہ میں فلاں کم کردا تے میں فلاں کم کر لاں گا۔ میں خدا دی قسم کھا کے کہندا ہاتھ جوڑ کے بیٹھا سجنوں انہاں ولیاں تو بچ جاؤ، انہاں دھوکھے بازاں تو بچ جاؤ، انہاں فریبیاں تو بچ جاؤ، اپنا یارانہ انہاں ولیاں نال لا لو جنہاں دا یارانہ خدا نال لگ چکیا سی، جنہاں دا یارانہ مصطفیٰ نال لگ چکیا سی۔ فرمایا تیر سٹیا، پانی آ گیا۔ میں ہن گل ختم کرن لگا۔ میرے محبوب نے دستے نبوت رکھیا، پیالے چ پانی آ گیا، پیالے چ پانی انگلیاں چو آ گیا تے حضور نے سارے صحابہ نو پلایا۔ ہن اگلے وقت نہیں کہ میں نو پھلاواں، یہ واقعات انشاءاللہ حدیبیہ دے تے اگلا انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت عثمان تھوڑے سامنے بیان کراں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔